وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 سے 67 تک. آج کا درس کا نمبر 1872 ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے. سامنے کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ ما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے ایک کھیل اور دل کے بہلاوے کے کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہی ہے. کاش یہ جانتے. یہ آیت گزشتہ روز بھی ہم نے پڑھی تھی گزشتہ سبق میں، اور اس پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی عطا سے بات کی تھی. آج کی جو آیت ہے وہ بھی میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو یہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر ان کا اس کا کفران نعمت کریں، اس کا دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور مزے لوٹیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. دیکھیں، اصل جو مضمون ہے، جو بنیاد ہے ہماری زندگی کی کامیابی کی، وہ تو توحید ہے. اور یہ جو آیت تھی 64 نمبر، کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس نے اصل زندگی سمجھا ہوا ہے دنیا کی زندگی کو. اب دنیا کا
کہ زندگی تو ایک محدود ہے، اور اگر یہ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو یہ جملہ کہا تھا، اگر یاد آخرت نہ ہو، یعنی آخرت پر اگر آپ کا یقین نہ ہو، تو یہ دنیا بس ایک کھیل تماشا رہ جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ جو حاصل دنیا، یعنی جو دنیا آپ کماتے ہیں یا حاصل کر لیتے ہیں، جو دولت، عزت، شہرت جو بھی آپ کے پاس ہے، موت کے ساتھ پھر اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار انسان وہ ہے جو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ ہم لوگ موت کے بعد کی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں، اور ہماری ساری توجہ، فکر، کوشش دنیا کے لیے ہے۔ یہ تو ایک عام بات ہے، آپ اس کو محسوس کریں۔ بہرحال آج کا جو مضمون ہے یہ ایک دریا میں چلنے والی کشتی جس پر طوفان آیا، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جب دیگر ذرائع منقطع ہو گئے تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دے دی، یعنی کشتی ساحل پر آ لگی، تو پھر یہ اپنی پرانی روٹین پر لوٹ آئے۔ یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہم پر بھی جو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر جب سارے دنیا کے آسرے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک اللہ سے ہم امیدیں یا توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ آج بھی ایسا ہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ یعنی لوگ، دنیا دار لوگ، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے مسجد میں آ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اور خالص اللہ کے ساتھ دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ مضمون جو ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن پاک کے ہر ایک آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور کسی خاص اگر بیان ہو بھی رہا ہے کسی مثال کا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے نا کہ بھئی پہلے تو بادبانی کشتیاں تھی، طوفان آتا تھا تو سوائے اللہ کے کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، تو سب لوگ وہ اللہ کو پکارنے لگتے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے جو ہے، اس سے جب دیکھیں مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، یہ تو آج بھی ہمارا رویہ ہے، وتیرہ ہے، بس دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ ہمارے اپنے بچے آپ دیکھیں، کبھی کبھی میرے تو جو بچے تھے اور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، تو جب اسکولنگ تھا، جب امتحان ہوتا تھا نا، تو بس سارا سال مجھ سے دعا کا نہیں کہتے تھے، بس جب امتحان کا دن ہوتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے ابو دعا کیجئے گا۔ تو خیر اس کا تو میں آپ کو ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو تکلیف ہے اس کے وقت ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ شرک تو ہمارا رویہ ہے، صرف مصیبت میں جب سارے اسباب منقطع ہو جائیں پھر ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں یا جو بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کی کامیابی جو ہے وہ یعنی توحید میں ہے۔ ایک اللہ کو آپ الہ واحد تسلیم کر لیں اور اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، زندگی اس کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، تو یہ تمام نصیحتوں کا خلاصہ ہے، یہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، 2022 کے مسلمانوں، تم نے تو یہ عارضی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، فوقیت دے دی ہے اخروی زندگی پر، اور تم لوگ جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہو، ظاہر ہی تمہارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن یہ کب تک، تم یہ بھی تو سوچو کہ کب تک یہ جوانی رہے گی یا یہ زندگی رہے گی تمہاری۔
ایک نہ ایک دن جو ہے تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا. پھر یہ جو تم عیش اور بے فکری میں وَلِيَتَمَتَّعُوا کی میں بات کر رہا ہوں, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, یہ آیت نمبر 66 کی میں بات کر رہا ہوں, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, تاکہ یہ ناشکری کریں بِمَا آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہماری تو دیکھیں, ہماری تو زندگی کی پہلی اینٹ جو ہے وہ ناشکری پہ رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کو بھلا کر ہم نے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے, اور ہم ظاہر کے ہی پرستار ہیں, طلبگار ہیں. لا مطلوبہ الا الدنیا, لا مقصودہ الا الدنیا, لا محبوبہ الا الدنیا. یہ زبان حال سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں, جبکہ یہ تو اللہ کے لیے ہی یہ لفظ بنتا ہے کہ مقصود, محبوب و مطلوب ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بہرحال وَلِيَتَمَتَّعُوا لِيَكْفُرُوا, دیکھیں یہاں خاص طور پہ جو ناشکری کا کفران نعمت ہے, یعنی اس کا معنی یہاں خاص طور پہ کفران نعمت ہے. بعض جگہ تو آیات الہی کا انکار آتا ہے, یہاں لیکفروا بما, جو نعمتیں میں نے اس کے دی ہیں اس کی ناشکری کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے, تم چند دن اسی میں گزار لو, مزے لوٹ لو دنیا کی زندگی کے. فسوف یعلمون, جلدی اے مسلمانوں تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم نے اللہ کو بھلا کے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کے جو زندگی گزاری, اس کا اس رویے کے نتیجے میں تمہیں کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام, کہ اصل جو جزائے اعمال ہے, آپ کو میں نے کہا ہے, وہ انسان جو اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. جزائے اعمال جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ہماری زندگی کے جو یعنی حالات جو ہیں, دیکھیں ہر شخص آج پریشان ہے. ڈپریشن, انگزائٹی اور پریشانیاں, یہ ساری جو ہے دنیا جو ہے, یہ سارے مسلمان میں کہہ رہا ہوں, باقی دنیا کے تو میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم مسلمان جو ہے وہ بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم شکست خوردہ قوم ہے من حیث الامت, ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے روئے زمین پر اس وقت. ہم بدحال ہیں اور بیکار ہیں, ہم میں باطل کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت اور قوت نہ ہے, نہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. اربوں ڈالر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے پاس وغیرہ وغیرہ, لیکن ایٹمی طاقت جو ہے وہ اسرائیل کی ہے. مٹھی بھر اسرائیل یہودی ہیں, ان کے پاس نہ جانے کتنے ایٹم بم موجود ہیں, اور آپ ان سے دبے ہوئے ہیں. ہم سب مسلمان اس سے دبے ہوئے ہیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا. اولم, اچھا اب یہ ہے دوسری آیت. اولم یروا, کیا یہ نہیں دیکھتے, انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں پرامن حرم بنا کے دیا ہے. جعلنا حرما آمنا, ایک پرامن حرم بنا دیا ہے ان کے لیے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ, کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. شان نزول کے مطابق میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. دیکھیں یہ مضمون جو ہے سورہ قریش میں بھی بیان ہوا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. سورہ قریش میں یہ مضمون ہے. اور یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور دیکھیں اگر آپ وہاں کی تاریخ دیکھیں, یعنی اس وقت کے دور کی تاریخ دیکھیں,
یعنی لاقانونیت تھی گرد و پیش میں، مکے والوں کے لیے نہیں، گرد و پیش میں، اور قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور بعض لوگ مار دیے جاتے تھے، لاقانونیت تھی۔ اور لیکن ان کے قافلے جو تھے، قریش مکہ جو تھے، وہ ایک تاجر قوم تھی، کھیتی باڑی تو تھی نہیں، تاجری، آپ کو پتہ ہے تجارتی قافلے چلتے تھے ان کے، اور چونکہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا تو ان کا مال جو ہے محفوظ رہتا، امن سے رہتا، اور یہ یعنی بے خوف و خطر زمین میں سفر کرتے رہتے تھے۔ یعنی ان کو وہ جگہ امن کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ابرہہ جو تھا یمن سے جو لے کے چلا اپنے لشکر کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس کو تباہ کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو ان کے جو یعنی جو قافلے تھے پرامن ہوتے تھے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے، خدمتگار تھے، اور یہ بات سب کو معلوم تھی۔ تو امن کی جگہ، اب جب دیکھیں تجارت امن سے ہو تو پھر آپ کی تجارت کامیاب رہتی ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اچک لیے جاتے تھے لوگ اس کے گرد و پیش سے، بعض لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسامہ وہ تھے، حضرت زید، تو وہ غلام بنا لیے گئے تھے، آزاد تھے، لیکن کسی نے پکڑ کر ان کو مکے میں لا کے بیچ دیا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا تھا، پھر ان کو دے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بہرحال تو وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی امن دے دیا تھا۔ اب چاہیے یہ تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اس ذات کی شکریہ ادا کیا جاتا جس نے بھوک میں ان کو کھانا دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ یہ تو اس وقت کا۔ اب پھر جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں حقیقت میں، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 13 سالہ زندگی جو ہے وہ اس پر شاہد ہے کہ انہوں نے طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ رویہ، اب یہ تو وہاں کے اس وقت کے حالات تھے۔ اب آج ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ یہ آیت اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ آیت ہم پر فٹ نہیں آتی؟ کیا اللہ کو ہم نے منزل بنا لیا ہے کہ کیا ہمارا خالق اللہ نہیں ہے؟ کیا ساری نعمتیں اس نے ہم پر اپنی تمام نہیں کر دی ہیں؟ کیا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ہم نہیں کھا رہے؟ کیا یہ فواکہات، یہ جو جتنے سبزیاں ہیں، میوے ہیں اور اجناس ہیں، کیا اس سے ہم متمتع نہیں ہو رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کی نعمتوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کا ایک ایک سانس جو ہے اس کا مالک اللہ ہے، اور وہ آپ کو زندگی دیے جا رہا ہے، نعمتیں دیے جا رہا ہے، اور تواتر سے دیے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے بظاہر مالدار لوگ موجود ہیں جن پر رزق جو ہے، رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ تو اگر نہ بھی ہو، یعنی رزق اگر فراوانی نہ ہو لیکن نبات اللہ رزق ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ، آپ مجھے بتائیں، آپ نے کل دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، یا کل آپ دن بھر بھوکے رہے تھے؟ نہ، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کل میں نے کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا۔ تو آپ کھانا پینا تو آپ کل کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زندگی اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے، رزق دیے جا رہا ہے، ہر روز جو ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ہمیں۔
اب دیکھیں نعمت کا ایک تو اس میں دو نقطے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، یہ مضمون ہمارے لیے ہے. باطل پر یقین اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اس کو آپ تھوڑا سا سوچیے اور آپ خود ہی فیصلہ کریں. کیا افبالباطل، کیا آپ کا یقین حق اللہ پر ہے کہ باطل دنیا پر ہے؟ کیا دنیا آپ کو آخرت سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو دنیا تو باطل ہے، دنیا تو لعنتی ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا تو لعنتی ہے. تو کیا ہمارا اس پر یقین نہیں ہے؟ یؤمنون بالباطل یؤمنون، ہمارا تو سارا سسٹم ہی اسی طریقے سے ہے کہ باطل پر، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہمارا تو باطل پر یقین ہے. اس میں تو دیکھیں کسی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صدیاں ہو گئی ہیں کہ اللہ سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے اور ہم ظاہر کے پرستار ہیں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے. دیکھیں یہاں اگر آپ تھوڑا سا سانس لے لیں، تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، میں بھی ذرا اطمینان سے بات کرتا ہوں. یہاں آیا ہے لفظ یؤمنون کا، تو ایمان کا تو آپ کو پتہ ہے یعنی ایمان باللہ یا ایمان آمنوا وعملوا الصالحات. اس کو دیکھیں ہم ہر چیز کو ایک روایتی طور پر لیتے ہیں اور یہ یؤمنون. اب یہاں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی یعنی جملے کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. یا تو آپ کو ظاہر پر یقین ہوگا یا اللہ پر یقین ہوگا. ہماری تو دیکھیں جو نشو و نما ہوئی ہے جیسے ماحول میں ہوئی ہے، تو وہ تو ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کا بھی ظاہر پر یقین تھا. کبھی آپ کو آپ کے والدین نے، یہ میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کی بھی والدین نے آپ کو زندگی کی حقیقت سے آشنا کیا ہے، آپ کو اپنی حقیقت سے آشنا کیا ہے کہ بیٹے تم تو روح ربانی ہو اور تم تو چند دن کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے ذریعہ ہم ہیں لیکن تم تو اللہ کی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، تم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، تم نے خواہشات نفس کی بنا زندگی نہیں گزارنی، تم نے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر کے اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہے، زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی. کیا آپ میں سے کسی شخص کے والدین نے ایسا آپ کو کہا ہے؟ دیکھیں آپ اگر آج والد ہیں تو گزرے ہوئے کل میں تو آپ بچے تھے. اذ کنتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، آپ کی تو ابتدا جو ہے وہ پیدائش ہے باقاعدہ. آپ اپنی ابتدا کو دیکھیں، آپ 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں رکھا اور آپ کے جسم کو برابر کیا. پھر 4 مہینے جب آپ ہو گئے، آپ کا جسم، ظاہری جسم 4 ماہ کا ہو گیا، پھر وہ فرشتہ آیا اور وہ روح ربانی جو اللہ کا ایک نور ہے اس میں آپ کو ڈالی. تو پھر آپ پیدا ہوئے، جتنی بھی آپ کی اب عمر ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کے والدین نے ان حقیقتوں سے آپ کو آگاہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور یہ صدیاں ہو گئی ہیں. میں آپ کے والدین پر وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں یہ صدیاں ہو گئی ہیں. ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کی دیکھیں یہ جو آیت ہے 67 نمبر، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، یہ صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہمارا یقین باطل پر ہے. آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں اس میں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خواہ آپ کے آبا و اجداد پہ الزام دھرنا شروع کر دوں خواہ، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہو. ایسی تو بات نہیں ہے. ہم پہ زوال کیوں آیا ہے کہ ہم نے
باطل پر یقین کر لیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ عذاب آیا ہے اور اس وقت بھی مسلمان مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، مسلمان تو ہے ہی نہیں، اور جو بھی ہے وہ مغلوب ہے اور ذلیل ہے اور خوار ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا۔ یہ کیوں؟ کہ ہمارا باطل پر یقین ہے اور اللہ کی نعمتوں سے ہم نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یشکرون۔ بہت ہی دردناک کہانی ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ خود ابھی سوچ لیں، آپ اپنے رویوں پر جو آپ نے اپنائے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کریں، اور آپ باطل پر یقین کرنا چھوڑ دیں، ایک اللہ پر یقین کر لیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں، چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں موقع دیا ہے اور میں نے تیاری کرنی ہے آخرت کی کامیابی کی، اللہ کی ملاقات کی، اور جنت میں جانے کی اور دوزخ سے بچنے کی۔ یہ دیکھیں بالکل واضح یعنی تصور ہے جو میں آپ کو اللہ کی عطا سے دے رہا ہوں۔ ہماری تو منزل ہی خطا ہو گئی ہے، ہم نے تو منزل دنیا کو بنا لیا ہے، باطل پر یقین ہے ہمارا۔ آپ دیکھ لیں میرے ارد گرد، آپ کے ارد گرد کون سے لوگ بس رہے ہیں جو خود بھی دنیا دار ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کا گدھا بنانے میں مصروف ہے؟ نہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی یہ بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے اور بڑا مقام ہے۔ بندگی بہت بڑا مقام ہے، اور یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ سے، کیونکہ یہ کام بہت آسان ہے اور اس میں دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں آپ کو دہرا رہا ہوں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو آیت نمبر 67 میں بیان ہو رہا ہے، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ باطل پر ہمارا یقین ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہم کر رہے ہیں۔ بہت ہی سوچنے کی بات ہے، اور دیکھیں میں تو اسی میں تو ہماری ساری بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ زندگی اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں یہ زندگی اللہ ہی کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، اور اپنے عمل سے یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آپ نے اعلان کرنا ہے، کر دیجیے اعلان، کوئی آپ پر تنگی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا تماشا ہے کہ جو آیت مکے کے کافروں کے لیے ہے وہ آج ہم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ آپ اس بات پہ تو سوچیں ذرا۔ دیکھیں میری تو کوئی آپ سے عداوت نہیں ہے کہ خواہ میں آپ پہ الزامات دھروں یا بہتان لگاؤں، بالکل وہی کیفیت ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم